لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تمام طرح کی تعریف اور صفات اللہ وحدہ لا شریک له تمام اور لاکھوں السلام اللہ کے آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ رحمان کی دو آیتیں تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کہ جو شخص بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کے لیے دو جنتیں ہیں. پورے جن اور انس بالآخر تم اپنے پروردگار کی کون کون سے نعمتوں کو شکر. اللہ کا اتنا بڑا انعام کہ صرف ڈرنے کی وجہ سے اور ڈر کے کھڑا ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دو جنتیں آپ کو عطا کی. اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو شکراؤ. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس کا تقویٰ، یہ زندگی میں ہونے والی ایک بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کے خوف سے ہمارا دل ہمیشہ معمور رہنا چاہیے. اللہ رب العزت کے ڈر سے، اس کے خوف سے، اس کے تقوی سے ہماری زندگی معمور ہونی چاہیے. ہمارے شب و روز معمور ہونے چاہیے. ہمارا ہر روز اللہ کے تقوی میں گزرنا چاہیے. ہمارے ہر کام کی بنیاد اللہ کا تقویٰ ہونا چاہیے. ہمارے ہر عمل کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہونا چاہیے. ہماری ہر نیکی کی بنیاد اللہ کا تقویٰ ہونا چاہیے. اس کے تقوی کا حصول ہونا چاہیے. اور یہ یاد رکھو کہ یہ تقویٰ جو ہے یہ ہمیشہ ہونے والی ایک عبادت ہے. ایک انسان کی زندگی کے اندر ہر لمحے میں تقوی کی عبادت کا موجود ہونا یہ بے حد لازمی ہے. آپ جو ہے رات کو سوتے ہیں اور سوتے وقت آپ اللہ کے خوف کے تصور سے، اللہ کے تقوی کے تصور سے یہ پڑھتے ہیں کہ اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، کہ اللہ کے پروردگارا جس دن کو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس دن کے عذاب سے مجھے بچا دے. کہ آپ سوئے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے سوئے ہیں، تو آپ جب تک سوتے رہیں گے، جب تک آپ نیند نکالیں گے، اس وقت تک آپ عبادت میں رہیں گے. یعنی یہ آپ کا سونا باعث عبادت ہے، باعث اجر و ثواب. اللہ کا خوف یہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ سے ڈرنے کی زندگی میں بہت سارے مظاہر ہیں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عذاب سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کی رسوائی سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ حشر و نشر سے ڈرنا، حساب اور کتاب سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عذاب سے ڈرنا قبر میں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پکڑ سے ڈرنا، اس کی گرفت سے ڈرنا، دنیا میں اپنے ایمان کے چھین جانے سے ڈرنا.
اپنے زندگی کے برے خاتمے سے ڈرنا، اللہ کی شریعت کا مذاق بنا کر ظالموں میں شامل ہو جانے سے ڈرنا، اور اپنے اعمال کے قبول نہ ہونے سے ڈرنا، نیکیوں کی کمی اور گناہوں کی زیادتی سے ڈرنا۔ اللہ سے ڈرنے کی اس زندگی میں مختلف شکلیں اور مختلف صورتیں ہیں۔ ایک انسان اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرے۔ گناہوں سے ایک انسان تبھی بچ سکتا ہے، ایک انسان نسیان سے تبھی بچ سکتا ہے جب وہ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرے، اس کا ڈر اختیار کرے، نہیں تو وہ گناہوں سے نہیں بچ پائے گا۔ وہ کسی چیز کو جب کسی کام کو کرنے جائے گا تو اس کے لیے اصول ایک پیمانہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ پیمانہ نہیں ہے، اگر یہ اصول نہیں ہے تو ایک انسان حرام کام کو بھی بڑی آسانی سے کر سکتا ہے۔ اگر یہ اصول یہ پیمانہ نہیں ہے تو ایک انسان حلال کام نہیں کرے گا۔ آپ یہ بتائیے، آج روزی ایک انسان کماتا ہے، آج بزنس ایک انسان کرتا ہے، لیکن اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک حرام کا ہوتا ہے، ایک حلال کا ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ ہمیشہ سے حرام کے راستے بڑا آسان رہے، ایک انسان حرام طریقے سے بڑی آسانی سے کما سکتا ہے، اور لوگ کمائے ہیں کیا کرے بھائی، جو حلال میں کمانا اس سے 10 گنا زیادہ اس میں کما سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کے نزدیک اللہ رب العزت کا تقوی معنی رکھتا ہے، اللہ رب العزت کا خوف سے اس کا دل معمور ہے، تو وہ بولے گا کہ مجھے بھائی 50 گنا زیادہ ملے یا 500 گنا زیادہ ملے، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کمانا حلال ہے کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ میرے رب کی نظر مجھ پر ہے۔ تو اس کے دل میں تصور خوف الہی کی وجہ سے اس کا دل معمور ہے، اور اس وجہ سے کیا ہوا، وہ حرام کام سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا نام ہے ہمارے اوپر کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ قرآن مجید کو پڑھیے، اللہ نے اپنے کامیاب بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ معارج میں فرمایا، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون، کہ میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو ہمیشہ عذاب کے تصور سے کانپتے رہتے ہیں، اور تمہارے رب کا عذاب غافل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم روز قیامت کی رسوائی سے ڈرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ پروردگارا جس دن سارے انسان اٹھائے جائیں گے، جس دن سارے انسان جمع کیے جائیں گے، اس دن کی رسوائی سے مجھے بچانا، اس دن مجھے رسوا نہ کرنا، کہ سب سے بڑی بے عزتی اس دن کی بے عزتی ہے، سب سے بڑی ذلت اس دن کی ذلت ہے، اور سب سے بڑی رسوائی اس دن کی رسوائی ہے، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، تمام لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، جو آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ تھے وہ بھی وہاں پر جمع ہوں گے، جو ساتھ نہیں تھے وہ بھی وہاں پر جمع ہوں گے، جو پہلے چلے گئے وہ بھی جمع ہوں گے، جو آنے والے ہیں وہ بھی جمع ہوں گے، اور ان تمام کے سامنے اللہ رب العزت آپ کو ذلیل کر دے گا، آپ کو رسوا کر دے گا، اور وہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے کرے گا۔ اب ذرا آپ بتائیے، تو اس دن سے بڑی رسوائی، اس دن سے بڑی ذلت کسی کی ہو سکتی ہے؟ آج ایک انسان کو آپ 4 لوگوں کے بیچ میں رسوا کرو، اس کے بعد وہ زندگی بھر آپ سے بات نہیں کرے، کیونکہ اس کی غیرت کی بات نہیں۔ تو ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کل کی وہ ہول ناکی، کہ جس دن کی ہول ناکی سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بول رہے ہیں کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، یہ پروردگارا جس دن سارے انسان اٹھائے جائیں گے اس دن تو مجھے رسوا نہ کرنا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ نہ تو وہاں پر اولاد کام آنے والی ہے، نہ مال نفع دینے والا ہے، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر جو قلب سلیم لے کر آئے گا، مطلب پاک اور صاف دل لے کر وہاں پر آئے گا۔ تو اللہ نے اہل ایمان کی اس خوف کے مظاہر کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ مومنون میں فرمایا، کہا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، کہ اہل ایمان وہ ہیں دیتے ہیں تو اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں تو اس حال میں خرچ کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کا خوف ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا تقوی ہوتا ہے۔ اب جب یہ بات، یہ والی آیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی، حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ جو دے رہے ہیں تو کاپ رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں تو اللہ سے ڈر رہے ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شراب پینے والے ہیں، یا پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زنا کرنے والے لوگ ہیں، یا پھر یہ لوگ بدکاری کرنے والے، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے
یہ جب دیتے ہیں تو یہ کانپتے ہیں، اور جب خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت سے خوف کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، کہ یہ صدیق کی بیٹی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں بل هم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون ویخافون الا یقبل منهم ذلک، یہ لوگ ہیں کہ جو نمازیں قائم کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ ذَلِكَ، اور یہ اللہ رب العزت سے ہر وقت ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی کسی کوتاہی کی وجہ سے ان کے اعمال قبول نہ ہو، یعنی اعمال قبول ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جو ہمیشہ عبادت میں لگے رہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اختیار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسی کئی آیتیں ہیں کہ جو بتاتی ہے کہ اہل ایمان کے دل جو ہے وہ خوف الہی سے ہمیشہ معمور رہتے ہیں، اللہ کے تقوی سے ہمیشہ معمور رہتے ہیں۔ جس کو اللہ کی جتنی معرفت ہوگی وہ اللہ سے اتنا ڈرنے والا ہوگا، جس کو اللہ کا جتنا زیادہ علم ہوگا، جس کو اس کے اسماء و صفات کا علم ہوگا، جس کو اس کی قدرت کا علم ہوگا، جس کو اس کی کبریائی کا علم ہوگا، جس کو اس کی عظمت کا علم ہوگا، جس کو اس کی وحدانیت کا علم ہوگا، جس کو اس کی توحید کا علم ہوگا، جس کو اس کے اسماء و صفات کا جتنا زیادہ علم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اب دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ایک سنت رہی ہے، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا، کہ لوگوں ڈر جاؤ، اے ایمان والو ڈرو، زندگی میں ڈر جاؤ، آخرت میں تمہارے لیے سکون ہے، آخرت میں تمہارے لیے سکون۔ یہ ڈرنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، جن آیتوں پر ہم بڑی آسانی کے ساتھ گزر جاتے ہیں کہ ہمارے دل خوف الہی سے معمور نہیں رہتے، ہمارے دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید کرتا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے اس دنیا کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ دو بار اللہ رب العزت نے اس آیت پر ڈرنے کے لیے کہا، یہ آیت کتنی عظیم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں تم اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور پھر اللہ سے ڈرو کہ اللہ رب العزت تمہاری خبر رکھنے والا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت جو ہمیں تاکید کر رہا ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے کر رہا ہے، اس کو اللہ سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ہمارے فائدے کے لیے کر رہا ہے کہ تم ڈرو تاکہ تمہارے لیے دو جنتیں تیار کر رکھی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیتیں ہمیں بتاتی کہ بھئی جو دنیا سے چلے گئے وہ روزانہ چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں کہ اللہ ایک موقع اور دے دے، اس زمین پر جائیں، ہم تیری عبادت سے ہر ذرے کو پور کر دیں گے، ہر گوشے میں سجدے کریں گے، لیکن ان کو کیا واپس سے مہلت ملنے والی ہے؟ اور ہم بھی اسی حقیقت کی طرف جا رہے ہیں جو حقیقت زندگی ہے، وہ حقیقت موت ہے، ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں اور اسی سے بے خبر ہو کر ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک انسان اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے، اپنی زندگی کے معاملات کی وجہ سے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کی وجہ سے وہ اس حقیقت سے بے خبر ہو رہا ہے جس حقیقت کی طرف اسے جانا ہے۔ وہ زندگی میں اللہ سے نہیں ڈرتا، لیکن پھر مرنے کے بعد اس کو صرف اللہ سے ڈرنا پڑتا ہے، اللہ کے خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، سلف کہا کرتے تھے من کان باللہ عارف کان بہ اخوف، کہ جو جتنا زیادہ اللہ کا علم حاصل کرے گا اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ حقیقی معنوں میں جس قدر اللہ سے ڈرنا چاہیے اس سے صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں، عالم ہی ڈرتے ہیں، علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں وہی کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، نہیں تو جن کے گریبان اور جن کی زندگیاں، جن کے دل، جن کے نفس اور جن کے صبح و شام علم دین سے خالی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار نہیں کر سکتے، وہ اللہ سے ڈر ہی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے اللہ کو جانا ہی نہیں۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں جانیں گے تب جا کر ہم اس چیز کو پرکھ سکتے ہیں۔ اس چیز کو پرکھنے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے اس کے بارے میں جانا، ہم نے اس چیز کے بارے میں جانا ہی نہیں، ہم اس کی پرکھ نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ رب العزت کو کب جانیں گے؟ جب ہم اس کے بارے میں علم حاصل کریں گے۔ جب اللہ کا علم ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا پتا کہ اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو اس پوری انسانیت میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔
آسمانوں سے بشارت ملنے کے باوجود اور اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہونے کے باوجود، معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خوف سے راتوں میں جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے، پیروں میں سجن ہو جایا کرتا تھا، پیروں کے اندر ورم ہو جایا کرتا تھا، اور پھر راتوں میں یہ دعا کرتے تھے امتی امتی، کہ میری امت کے اللہ میری امت کو بخشے، کہ میری امت کو ہدایت دے۔ تو یہ امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعا کر رہے ہیں، جبکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے۔ اس کے باوجود کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے تھے پوری انسانیت کے اندر، پوری انسانیت میں اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اسی لیے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، کہ اللہ کی قسم لوگوں جو باتیں میں جانتا ہوں اگر تم جاننے لگو تو زندگی کے اندر ہنسنا بھول جاؤں گے، ہمیشہ ہوتے ہی رہ جاؤں گے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مضبوط بنایا تھا کہ اللہ نے اپنی عظمت کے نمونے آسمان میں اللہ کے نبی کو دکھلائے تھے۔ جب اللہ کے نبی کو معراج پر بلایا تھا، جہنم کے عذابات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے تھے، اپنی کبریائی آسمانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی تھی، اور اللہ کے نبی زندگی میں اس کے باوجود بھی مسکرا دیا کرتے تھے۔ اگر کسی عام دل کے اوپر اللہ رب العزت کو کیفیت گزار دیتا تو زندگی کے اندر کبھی نہیں ہنستا بلکہ زندگی بھر ہوتا رہے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صحابہ سے ہوتا ہے، تو وہ چیزیں اللہ نے مجھے بتلائی۔ یہی وجہ ہے کہ ملائکہ فرشتے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ کہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، فرشتے انہی کے لیے سفارش کریں گے جن سے اللہ راضی ہو، اور حال یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے فرشتے ہر لمحہ ہر آن کانپ رہے ہوں، جبکہ فرشتوں کے لیے نہ تو قانونی سزا ہے نہ سزا ہے، نہ فرشتوں کے لیے جنت ہے نہ جہنم ہے۔ کیا فرشتوں کا حساب و کتاب ہونے والا ہے؟ نہیں ہونے والا۔ اس کے باوجود کیوں اتنا ڈر رہے ہیں فرشتے؟ بتائیے آپ۔ کیونکہ ان کو اللہ رب العزت کی معرفت ہے کہ اللہ کیا چیز ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، یہ فرشتوں کو پتا ہے، تبھی فرشتے اتنا زیادہ اللہ رب العزت کا خوف کرتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، سورہ سبا کی آیت حتی اذا فزعت قلوبہم کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتا ہے، گفتگو کرتا ہے یا وحی کرتا ہے، تو تمام آسمانوں کے اندر کپکپی طاری ہو جائے اور فرشتے مدہوش ہو کر بے ہوش ہو کر اللہ رب العزت کے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور پھر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہوش آتا ہے، وہ اللہ رب العزت سے وحی دریافت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے جب فرشتوں کو ہوش آتا ہے تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جو ہے تو پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے رب نے کیا کہا، کہ ماذا قال ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا کہا، اور اس کے بعد وہ حکم دیتے ہیں، وہ اسی آن اسی پل فرشتے اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے اس کو مکمل کرنا۔ تو یہ تب ہوتا ہے جب ایک بندہ، ایک شخص اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اس زندگی کے اندر مسلمان، آدھار کارڈ کا مسلمان، اس کی پوری زندگی نکل جاتی ہے، وہ اللہ رب العزت کا علم حاصل نہیں کرتا، وہ قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑتا، اس زندگی سے وہی چلا جاتا ہے، اس کے بعد جا کر اس کو اللہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کیا چیز تھی، اگر دنیا میں جان لیتا تو کامیاب ہو جائے، لیکن چونکہ میں نے علم حاصل ہی نہیں کیا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ علم کے لیے کئی بار جو ہے ابھارا جاتا ہے لوگوں کو، مسلمانوں کو، یہ وہ قوم جس کو علم کے بارے میں سکھانا یعنی سمندر میں مچھلیوں کے بچوں کو تیرنا سکھانا، جس کی فطرت کے اندر علم ہے۔ سب سے پہلی آیت جس قوم پر نازل ہوئی وہ علم کے تعلق سے نازل ہوئی تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو علم کی جو اہمیت ہے اس کو دنیا سے اگر کسی نے آشنا کرایا تو وہ اسلام نے کرایا، علم سے اگر دنیا کو کسی نے جوڑا تو وہ اسلام نے جوڑا، اور آج مسلمان نے خود اسے چھوڑ دیا اور چھوڑ کر ذلیل ہو گئے۔ تو اسی لیے علم کی بہت اہمیت ہے اسلام کے اندر، یہ علم کو حاصل کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اس کو سمجھ کر پڑھو، اس کی تفسیر کو پڑھو، تب جا کر اپنے رب کے بارے میں ہم علم حاصل کر سکتے ہیں کہ رب کی ذات کیا ہے۔
ابن ابی ملیکہ کو آپ دیکھیے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی زندگیوں میں کہ میں نے 30 صحابہ کو اپنی زندگی میں پایا، اور 30 کے اندر بھی یہ میں نے احساس دیکھا کہ وہ اپنے تعلق سے اور اپنے ایمان کے تعلق سے اللہ رب العزت سے خوف کھاتے تھے کہ کہیں ہماری زندگی کے اندر نفاق نہ آئے۔ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عمر ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لو کان نبی بعد لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے ہو تو کون ہوتے؟ عمر ہوتے۔ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ان کی سیرت کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بہت بڑی ہستی۔ آپ حذیفہ بن یمان، رازدار رسول، حذیفہ بن یمان کو جانتے کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب السر ہے، یعنی اللہ کے نبی نے ان کو راز کی باتیں بتلائی تھی جو دوسرے صحابہ کرام کو نہیں بتلائی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بھی بتلایا تھا کہ منافقین کون کون ہے، کہ ہمارے بیچ میں جو لوگ موجود ہیں ان کے اندر منافقین کون کون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان کے پاس آتے، حذیفہ بن یمان کے پاس، اور آہستہ سے آ کر پوچھتے کہ حذیفہ یہ بتاؤ کہ جو فہرست، جو لسٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقین کی بتلائی ہے، کہیں ان کے اندر عمر کا نام تو نہیں ہے؟ اور ہم کتنے مطمئن ہو کر جی رہے ہیں۔ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو نفاق کا خوف کہ کہیں میرے اندر نہیں آ گئے، اتنا ستا رہا ہے، اتنا ڈرا رہا ہے کہ انہوں نے جا کر آ کے حذیفہ بن یمان سے پوچھ لیا، جبکہ عشرہ مبشرہ کے اندر یہ شامل تھے۔ بھائی کروڑوں لوگ اس دنیا میں آئیں گے، اربوں لوگ اس دنیا میں اور آئیں گے، آ کر چلے بھی گئے 1400 سال، 1450 سال کے اس وقفے میں، لیکن عشرہ مبشرہ سے افضل کوئی ہو سکتا اللہ کے نبی کے بعد اس زمین پر؟ بتائیے آپ، جن کو اس زمین پر جنت کی بشارت ملی، اس کے اندر حضرت عمر ہونے کے باوجود وہ اللہ رب العزت سے ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں کہ کہیں میرا نام بھی تو منافقین کی لسٹ میں نہیں آ گیا، کسی عمل کی وجہ سے، کسی کوتاہی کی وجہ سے۔ اور اگر آج ہم اپنے آپ کا اگر حقیقت کے پس منظر سامنے رکھ کے اگر ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں تو ہم دیکھیں کہ ہم کہیں ہمارا نام تو نفاق کی لسٹ کے اندر نہیں آیا، پھر ہمیں معلوم چلے گا کہ حضرت عمر کیوں ڈر رہے تھے، اس وجہ سے کیوں اللہ کے عذابات سے ڈر رہے تھے، اور ہم مطمئن ہو کر کے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر کی خلافت، آپ کے انصاف اور خلافت کی مثال قیامت تک دی جاتی ہے کہ باطل حکومتیں اور طاقتیں آج بھی ان کے انصاف کی قائل ہیں۔ ایک مرتبہ موت کے وقت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مرض الموت میں تھے، تو اس وقت ایک انصاری صحابی جو ہے وہ حضرت عمر کے پاس آتے ہیں اور آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ عمر خوش ہو جائیے کہ آپ نے خلافت کی جو باغدوڑ سنبھالی ہے، کہ آپ نے جو اسلام کی خدمت کی ہے، کہ آپ خوش ہو جائیے کہ آپ نے بہت عظیم کام کیا، اللہ رب العزت آپ کو ایک بڑا اجر دے گا۔ حضرت عمر فرماتے لوگوں کیا کہہ رہے ہو، میرا احساس تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر روز قیامت یہ اعلان ہوگی عمر نہ اجر و ثواب کا مستحق ہے، نہ عذاب و عقاب کا مستحق ہے، تو میں سمجھوں گا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا۔ اتنے عظیم کارنامے، اتنی عظیم حکومت اور اتنی عظیم خدمت، اس کے باوجود کیا بول رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ قیامت کے دن اگر یہ اعلان ہو جائے، اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ عمر کا نہ تو گناہ زیادہ ہے نہ نیکیاں زیادہ ہے، دونوں برابر ہیں، اور اس بات پر مجھے چھوڑ دیا جائے کہ جا تجھے چھوڑ جائے، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا، یعنی میری زندگی کا مقصد حل ہو گیا، کہ میری زندگی کا جو مقصد تھا وہ جنت تھا، وہ جنت مجھے مل گئی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد جنت بنائیں تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے پیمانہ بتا دیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بس جن میں سے تم اپنے پروردگار کی بالآخر کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ یہی عمر ایک مرتبہ گزر رہے تھے راستے سے کہ ایک گھر سے ایک قاری کی آواز آنے لگی، اس قاری کی آواز سن کر، تلاوت سن کر حضرت عمر رک گئے۔ وہ قاری سورۃ طور کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب وہ پڑھتا پڑھتا اس آیت پر پہنچا کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ واقع ہونے والا ہے، تیرا رب کا عذاب آنے والا ہے۔ اس آیت کو سن کر حضرت عمر نے اتنا اثر اپنے دل پر لیا کہ وہیں کھڑے ہو کر رونے لگے، روتے رہے، بیمار پڑ گئے، اور بیمار پڑے تو 1 مہینے تک بیمار رہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام ان کی جو ہے عیادت کے لیے آتے اور جاتے رہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اللہ کا عذاب ہے۔
انہوں نے اللہ کے عذاب کو سمجھا, انہوں نے اللہ کے عذاب کو نبی کی زبانی سمجھا, انہوں نے اللہ کے عذاب کو قرآن سے مطالعہ کر کے سمجھا, قرآن پڑھ کے سمجھا کہ اللہ کا عذاب کیا چیز ہے, بہت بھاری چیز ہے. اور یہ جو سمجھ جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات سے نہیں ڈرتا, یا دنیا میں لوگوں سے نہیں ڈرتا. جو اللہ کے عذاب کو سمجھ جاتا ہے, اللہ کی عظمت کو سمجھ جاتا ہے, اللہ کی ذات کو, اس کی توحید کو, اس کی وحدانیت کو, اس کی کبریائی کو, اس کی بڑائی کو سمجھ جاتا ہے, اس کے بعد پھر وہ دنیا کی کوئی بڑائی اس کو ڈرا نہیں سکتی, دنیا کا کوئی بڑا اس کو دبا نہیں سکتا, اس کو حق کہنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر توحید والی جو صفات ہے وہ پیدا ہو گئی, جو اہل توحید بن گئے. تو یہی چیز ہے کہ ہم اہل توحید الحمدللہ, لیکن ہمارے دل جو ہے وہ اللہ کے خوف سے صرف معمور ہونا چاہیے کہ مسائل پیش آتے رہتے ہیں. دنیا کے اندر باطل حکومتیں ہمیشہ رہتی ہے, لیکن اس کے اندر ہمیں جو اللہ رب العزت نے کام کرنے کے لیے کہا ہے دین کا, اس دین کے کام کو ہم کرتے رہے اور صرف اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کریں, اسی کا خوف اختیار کریں کہ یہ لوگ, یہ حکومتیں, یہ طاقتیں, یہ بادشاہ جو آج موجود ہے سب فانی ہے, ختم ہونے والے ہیں. لا فانی ذات جو ہے آپ کے ساتھ کھڑی ہے رب الجلال کی, وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی, وہ ہمیشہ آپ کو بچانے والی. تو پھر خوف کس کا رکھیں گے دل کے اندر بتائیے؟ صرف اللہ رب العزت کا تمام معاملات پیش آتے رہتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ اللہ رب العزت آزماتا ہے, بھوک کے ذریعے آزماتا ہے, خوف کے ذریعے آزماتا ہے, مالوں میں کٹوتی کے ذریعے آزماتا ہے, پھلوں میں کٹوتی کے ذریعے آزماتا ہے, تمام چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے. اور پھر آگے فرمایا بشر الصابرین, اور جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہے. چند باتیں اور کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرندے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنا خوش نصیب ہے, تو مر جائے گا نہ حساب ہے نہ کتاب. کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کو معلوم ہے کہ حساب اور کتاب کیسا ہونے والا ہے. وہ جانتے ہیں کہ وہ حساب اور کتاب کوئی دنیا والا حساب اور کتاب نہیں ہے کہ پین اور کاپی لے کر کلاس کے اندر بٹھا دیا اور ہم حساب کا کتاب دے کر آ گئے. ایسا نہیں ہے یا موبائل یا واٹس ایپ پر بھیج دیا, بلکہ وہ حساب اور کتاب کی جو کیفیت ہے, ایک ذرے کی جو کیفیت ہے, وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے. تبھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کے بعد اور بشارت اس زمین پر جنت کی ملنے کے بعد رضی اللہ عنہم, یعنی اللہ کا رضا کا پروانہ اس زمین پر ملنے کے بعد وہ اللہ سے اتنے ڈر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں ایک پرندہ ہوتا. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ میں ایک پرندہ ہوتا, کہ میرا حساب ہوتا اپنا کتاب؟ ہم تو مطمئن ہو کر موت کی طرف جائیں اور ہم سوچ رہے کہ بڑے آسانی سے حساب اور کتاب دے دیں. حساب اور کتاب کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں کہ جو بڑی آسانی کے ساتھ دے دی جائے. اور اس کی کیفیت حضرت ابو بکر صدیق سمجھ رہے ہیں, تبھی کہہ رہے ہیں کہ کاش میں ایک پرندہ ہوں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں درخت کو دیکھ کر کہ کاش میں بھی ایک درخت ہوتا, دنیا مجھے کاٹ کر پھینک دیتی کہ میرا حساب اور کتاب نہ ہو. حساب اور کتاب کا مرحلہ تمام صحابہ اکرام اس کے تعلق سے دھرا ہے کہ حساب اور کتاب کا جو دین ہے وہ دین بڑا بھیانک دین ہونے والا ہے, وہ ایک بڑا حادثہ عظیم ہونے والا ہے. اس دین سے تمام صحابہ کرام خوف آئے. عبداللہ ابن مسعود کا گزر ایک لوہار پر سے ہوا, ایک لوہار جو کہ لوہے کو گرم کر رہا تھا, وہ لوہا گرم ہو کر بالکل لال ہو گیا. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہو کر زاروں کی طرح رونے لگے. روتے رہے. صحابہ کرام نے پوچھا کیا وجہ ہے, کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ یہ لوہا جو کہ گرم ہو کر اس دنیا میں آگ میں لال ہو گیا ہے, کس انسان کی مجال ہے کہ اس کے ہاتھ بھی لگا لے, اس کو ٹچ بھی کر لے, کس کی مجال ہے اس دنیا میں. اور کہا کہ وہ جہنم کی آگ جو کہ 70 گنا اس سے زیادہ شدید ہے, اس کا مقابلہ, اس کا سامنا یہ گوشت والا جسم کیسے کرے گا کل قیامت کی؟ یہ گوشت والا جسم اس 70 گنا زیادہ آگ کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ آج ایک انسان ایک گرم لوہے کے تبتا ہوا تو چھوڑیے, آپ ایک گرم لوہے کے ابھی ہاتھ میں رکھ سکتا ہے, 5 منٹ کوئی 3 سائڈ پر کھڑا ہو سکتا, جبکہ تو آگ بھی نہیں. اب اس کو جلا دیا جائے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ انسان کھڑے پگھل جائے. اور پھر اس کو 70 گنا زیادہ کر دیا جائے تو پھر اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, انسان بیٹھے پگھل جاتا ہے. بتائیے, مطلب اگر 1 گنا پہ اس کو اگر ابھی گرم کر دیا جائے تو ہماری حالت خراب ہو جائے گی, کئیوں کو ایڈمٹ کرنا پڑ جائے اور بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں گے. لیکن اگر اس کو 70 گنا کر دیا جائے تو اب ذرا ہم تصور کریں, سوچیں اور ذہن میں اس بات کو لے کر آئیں کہ عبداللہ بن مسعود کیوں کھڑے ہو کر رو رہے تھے اس لوہار کے پاس. وہ اسی لیے کھڑے ہو کر رو رہے تھے کیونکہ ان کو حساب اور کتاب یاد ہے.
کہ حساب اور کتاب ہونے کے بعد اگر کہیں میرا نام جہنم کے لسٹ میں لکھ دیا گیا تو یہاں دنیا کے اندر تو ابھی کبھی ہم فیل ہو جائے یا نکال دیے جائے، ریجیکٹ کر دیے جائے یا جاب سے ہٹا دیے جائے تو ہمارے پاس دوسرے چانسز رہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر کبھی انسان رشوت کھلا کے آگے بڑھ جاتا ہے، کبھی ایک ذریعے سے آگے بڑھ جاتا ہے یا پھر کبھی کچھ اور سورسز لگا لیتا ہے. لیکن وہاں پر اگر ایک بار فیصلہ ہو گیا کہ نہیں یہ شخص جو ہے یہ جہنم کی لسٹ میں ڈال دیا گیا اور یہ شخص جو ہے جہنمیوں کی لسٹ میں ڈال دیا گیا، اب اس کے بعد کوئی فیصلہ ہونے والا نہیں، یہ آخری فیصلہ ہے. اس کے بعد اس کا حال کیا ہوگا ذرا بتائیے آپ؟ کیا اس کے بعد کبھی کچھ ہو سکتا ہے؟ جبکہ وہ ابھی فیصلے کے بھی قریب ہے، ابھی تو فیصلہ جسٹ ہوا ہی ہے لیکن اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے بعد بھی وہ کچھ کر نہیں سکتا. تو اسی لیے اللہ رب العزت جو ہمیں بولتا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ لوگو اللہ سے ڈر جاؤ. یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الناس اتقوا، یہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا دو. جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اللہ رب العزت نے. اور آپ اسلاف کی زندگی کو پڑھیں گے، ایسے سینکڑوں واقعات جو ہے آپ کو ملیں گے. اور اس کے فضائل کیا ہے، اس کے مناقب کیا ہے؟ اس کے فضائل کہ اللہ رب العزت اس کا جو خوف اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جو ہے مغفرت اس کو عطا کرتا ہے. اللہ رب العزت اپنی جنت کا، اپنی رضا کا پروانہ اس کو دیتا ہے. ایک شخص، ایک واقعہ جو کہ ہمارے سامنے بارہا آتا ہے، ایک شخص نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا، راکھ بنا دینا اور اڑا دینا، بہا دینا، تاکہ نہ میں اٹھایا جاؤں، نہ میرا حساب ہو، نہ کتاب ہو، نہ عذاب ہو، نہ عقاب ہو. اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا. اب اللہ رب العزت نے اسے اٹھایا اور اس سے پوچھا، بتا تو نے یہ وصیت اپنے بچوں کو کیوں کی کہ مجھے جلا دینا اور مجھے راکھ بنا کر اڑا دینا؟ اس نے کہا کہ اللہ میں تجھ سے اتنا خوف کھایا تیرے خوف کی وجہ سے کہ کل تو مجھے کل روز قیامت اٹھائے گا اور اٹھا کر مجھ سے جو حساب اور کتاب دے گا، مجھے عذاب دے گا. اس وجہ سے میں نے جو ہے اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی. اللہ رب العزت کہے گا اس سے کہ جا میں نے تجھے بخش دیا کیونکہ تو نے میرے خوف کی وجہ سے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی. تو خوف کے فضائل یہ ہے کہ ایک بندہ بخش دیا جاتا ہے، ایک بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اللہ کے نبی نے اللہ کا خوف رکھنے والوں کو ایک بشارت یہ بھی سنائی کہ کل قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں جن 7 خوش نصیب لوگوں کو سایہ ملے گا ان میں سے ایک ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ یہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور آنسو بے پڑتے ہیں. جو تنہائی میں قرآن پڑھتا ہے اس کے آنسو بے پڑتے ہیں. جو تنہائی میں ذکر و اذکار کرتا ہے اس کے آنسو بے پڑتے ہیں. جو تنہائی میں قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے اس ترجمے میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ اس کے آنسو بے پڑتے ہیں. تفسیر پڑھتا ہے اس تفسیر کو پڑھتے پڑھتے اس کے آنسو بے پڑتے ہیں. اللہ کو یاد کر کے آنسو بے پڑتے ہیں. قیامت کے دن کے منظر کو یاد کر کے آنسو بے پڑتے ہیں. اپنے گناہوں کو یاد کر کے کہ میرے گناہ کتنے اللہ بخش دے مجھے، اس کے آنسو بے پڑتے ہیں. اپنے اللہ کی رحمت کو یاد کر کے اس کے آنسو بے پڑتے ہیں. اپنے اللہ کے انعامات کو اس دنیا کے اندر یاد کر کے اس کے آنسو بے پڑتے ہیں. کبھی کبھی ایک انسان جنت کے لیے بھی آنسو بہاتا ہے کیونکہ جنت کے بارے میں سوچتا ہے اللہ تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا بڑا رحمان ہے کہ تو نے ہمارے لیے اتنی ساری فیسلٹیز، اتنی بڑی نعمتیں جمع کر رکھی، تو نے ہمارے لیے جنت بنائی کہ انشاءاللہ ہمیں جنت ملنے والی، اور اس خوشی میں اس کے آنسو بے پڑتے ہیں. دنیا کے اندر بہت سارے خوشی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کا آنسو بے پڑتا ہے، خوشی کا آنسو بولتے ہیں اس کو. تو انسان اللہ رب العزت سے محبت بھی کرتا ہے، محبت کر کے اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، ڈر کے توکل بھی کرتا ہے اور توکل کر کے امید بھی کرتا ہے. یہ تمام چیزیں اگر کسی سے ہوتی ہے بندے کو تو کس سے ہوتی؟ اللہ رب العزت سے ہوتی. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا اس کے آنسو بے پڑتے ہیں، کل روز قیامت اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ ملنے والی. کہ آج جب سورج ہم سے کروڑوں کلومیٹر دور ہے اور اس میں گرمی کا یہ عالم ہے کہ یہ تھوڑے سے پنکھے وغیرہ چل رہے ہیں، بند کر دیجیے ذرا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ سورج کیسی ادائیں دکھاتا ہے اور پھر جا کر تھوڑی دیر چھت پر آپ بیٹھ جائیں. جبکہ کروڑوں کلومیٹر دور ہے، کل روز قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل روز قیامت سورج 3 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1.6 کلومیٹر کی دوری پر سورج ہوگا. کتنے کلومیٹر؟ 1.6 کلومیٹر کی دوری پر کل سورج ہوگا. اور کل لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اپنے کمر تک پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اور کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے کہ پورے کے پورے پسینے کے اندر اپنے گناہوں کی وجہ سے غوطہ مار رہے ہوں گے. اور اس دن اللہ رب العزت اس شخص کو جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے،
اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک انسان اگر اے سی میں سن کر بیٹھ کے اس بات کو سنے تو اس پہ اتنا فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر ایک انسان تپتے ہوئے ریگستان کی چٹیل میدان میں بیٹھ کر دھوپ میں اس بات کو سنے تو اس کو پتا چلے گا کہ اس بات کا اثر کتنا ہے، کیونکہ وہ اس کو محسوس کرتا. ہم بڑا آرام سے ان باتوں کو سنتے اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن صحابہ کرام چونکہ دین کے لیے وقت لگاتے تھے، اپنا جان لگاتے تھے، اپنی مال لگاتے تھے، دھوپ کے اندر سفر لمبے لمبے کیا کرتے تھے، بھوکے پیٹ رہا کرتے تھے، پاکا کشی کیا کرتے تھے، رات رات بھر جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے، ان کے پیروں میں سوجن آ جایا کرتی تھی، تب جا کر ان کو پتہ چلتا تھا کہ واقعی میں بڑی سختی ہے. تو بتائیے آپ کہ پھر قبر کا عذاب اور اس کے بعد جہنم کا عذاب کتنا سخت ہونے والا ہے. لیکن ہم چونکہ آرام سے ٹھنڈے کولروں میں اے سی کے اندر بیٹھ کے بیانات سنتے ہیں تو ہم خالی ان چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتے، ہم ان کو صرف دماغ میں لیتے اور دماغ سے ان چیزوں کو نکالتے، جبکہ محسوس کرنے کے لیے فیلڈ میں اترنا پڑے گا، فیلڈ ورک کرنا پڑے گا، تب جا کر ہمیں پتہ چلے گا کہ معاملات کیا ہوتے ہیں. آپ اسلاف کی زندگی کو پڑھیں گے، ایسے سینکڑوں واقعات آپ کو ملیں گے. اس طریقے سے اللہ نے کہا کہ میرے عز و جلال کی قسم کہ میں اپنے بندے کے لیے 2 خوف ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا اور 2 قسم کے امن بھی ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا. اذا امننی فی الدنیا اخفتہ یوم القیامہ، یہ اسی تعلق سے بات ہوئی کہ جو بندہ دنیا میں مجھ سے بے خوف ہو کر جیے گا، ایسے بندے کو قیامت کے دن میرے خوف کا سامنا کرنا پڑے گا. وَإِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو بندہ دنیا میں مجھ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، میں اس کو آخرت میں امن ہی امن، چین ہی چین، سکون ہی سکون عطا کروں گا. تو دنیا میں اگر بے خوف ہو کر ہم جیتے ہیں تو آخرت میں ہمیں اللہ کے خوف کا سامنا کرنا ہے، اور دنیا میں اگر خوف کے ساتھ جیتے اللہ رب العزت آخرت میں چین اور سکون عطا کر دے گا. جو دنیا میں ڈریں گے وہ آخرت میں نہیں ڈریں گے، اور جو آخرت میں ڈریں گے وہ دنیا میں نہیں ڈریں گے. میری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہو وہ نار جہنم میں اس وقت تک جا نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے اس کے اوپر نار جہنم کو حرام کر دیا ہے، جہنم کی آنکھ کو اس شخص پر حرام کر دیا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے آنسو بہاتا ہے، اور وہ اس وقت تک نار جہنم میں جا نہیں سکتا جب تک کہ جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن کے اندر نہ لوٹا دیا جائے. پاسبل ہے کہ ایک شخص دودھ نکال کر واپس تھن کے اندر جانور کے لوٹا دے؟ جب تک یہ نہیں ہو سکتا اس وقت تک وہ جہنم میں جا نہیں سکتا. تو یہ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر اور اس کے تقوی کے فضائل مناقب ہے کہ پہلے کی قوموں کو بھی اللہ نے کہا کہ لوگوں ڈرو، وہ نہیں ڈرے. اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی ہلاک کر دیا اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے دردناک عذاب. اللہ رب العزت نے ہمیں کہا ڈرو اور ہم بھی نہیں ڈریں گے، تو پھر معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے کی قوموں کی وعید اور واقعات بیان ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس زندگی کو اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر گزاریں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم تبلیغ کا کام کریں، دین کا کام کریں، علم کو حاصل کریں، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں علم حاصل کریں، جنت اور جہنم کا علم حاصل کریں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہہ رہے اور سننے لگا